ہونا چاہیے تھا وہ تو آپ نے کل کہہ دیا، اور آج کیا ہو ابھی ہم نے آج دیکھ لیا. اب آپ یہاں سے اپنی آگے رائے دیجیے گا کہ آپ کے خیال میں اب کیا کرنا چاہیے. کیا آپ کا یہ مشورہ ہے یا آپ کی یہ رائے ہے کہ اب اس کو غیر مشروط معافی مانگ کے اس معاملے کو کوشش کریں کہ خاتمے کی طرف لے جائیں، یا نہیں فردے جو میں کنٹیسٹ کرنا چاہیے اپنے اسی جواب کی بنیاد پر جو آج داخل کرا ہے؟ مشورہ کیا ہے آپ کا، تجزیہ کیا ہے آپ کا؟ بہت شکریہ وسیم بداوی صاحب. میں تو آج بھی اسی بات پہ متفق ہوں. یعنی جو سب سے تکلیف دہ بات یہ ہے کہ آج اٹارنی جنرل، 3 ایڈیشنل اٹارنی جنرل کو 5-6 کے قریب ڈیپٹی اٹارنی جنرل اور 1-2 اسسٹنٹ اٹارنی جنرل، یعنی جو وفاقی حکومت، اشتر صاحب کو پتا ہے کہ وہ موجودہ جماعت کے وکیل بھی رہے ہیں، پھر ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل، پھر ان کے جو الفاظ ہیں وہ عام بندے کے لیے ذرا ضروری ہے. جو کہا جا رہا ہے نا غیر مشروط معافی مانگ لیں، انہوں نے جو آرگومنٹ کیا ہے نا کہ 2014 میں عمران خان کے خلاف توہین عدالت کیس چلا، ایسے ہی الزامات تھے، ایسا ہی طریقہ کار تھا، 8 سال پہلے سپریم کورٹ نے معاف کیا. یہ سمجھتے ہیں بار بار وہی کریں گے، بار بار معافی ہو. اس دفعہ عمران خان کو نوٹس نہیں، شوکاس نوٹس ملا ہے. اور یہاں سے آپ سمجھ سکتے ہیں جو میں بات کہہ رہا تھا کہ معافی مانگے، معافی تو کنفیشن ہو جائے گی، اور کنفیشن میں چاہے 1 سیکنڈ کی ہو آپ ڈسکوالیفائی ہو. میں ماحول کی بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت دودھ کا جلا چھاچھ بھوک کا پیتا ہے. بہترین جواب تھا. اب کیا اچھا ہے؟ اظہر صاحب، یہ بڑا اسٹرینج، یعنی اسٹرینج ان دا سینس کہ یعنی کیونکہ یہ میں پہلی مرتبہ یہ رائے سن رہا ہوں، اور ظاہر ہے ہر کسی کی رائے رکھنے کا حق ہے آپ سب میں. تو ورنہ میں نے سب سے یہی سنا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی معافی مانگ کے آپ جس لمحے آپ غیر مشروط معافی مانگتے ہیں اور اپنے آپ کو عدالت کے کرم و کرم پہ چھوڑتے ہیں، اسی لمحے آپ اپنی معافی کے امکانات کو یہ بڑھا دیتے ہیں. لیکن آپ کہہ رہے ہیں یہاں تو الٹا، آپ کا خیال الٹا ہے کہ معافی مانگی تو کنفیشن ہو جائے گا، اور کنفیشن ہو جائے گا تو سزا کا چانس بڑھ جائے گا، اور سزا ایک لمحے کے لیے بھی ہو گئی تو گئے 5 سال کے لیے. آپ کی یہ رائے ہے، ویری انٹرسٹنگ. جی میں بڑا کلیئر ہوں. میں کلیئر اس لیے ہوں کہ میں ابھی تک میں فیصلہ دیکھ رہا تھا، 2 ستمبر کا فیصلہ آیا. اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپنا پہلے دائرہ اختیار ہی نہیں دیکھا. انہوں نے کہا کہ جواب ناٹ سیٹسفیکٹری. اب یہ ناٹ سیٹسفیکٹری کا جواب میری سمجھ سے خود باہر ہے. فوجداری پروسیڈنگ میں جب آپ فرد جرم عائد کرنے کی جرج جاتی ہیں تو وہ جورسڈکشن اسٹیبلش کر کے لکھنا پڑتا ہے، ریزننگ دینی پڑتی ہے کہ آپ اس لیے ایک سٹیپ آگے جا رہے ہیں. دوسری بات جو بڑی مزیدار اس حوالے یہ سے ریزننگ آپ کے خیال میں کافی نہیں ہے کہ ہم جواب سے مطمئن نہیں جی ہیں؟ نو وے. یعنی ایک تو جورسڈکشن ڈیٹرائن، اور جورسڈکشن میں نے آپ کو بتایا تھا سیکشن 4 میں کہا کہ کرمنل پروسیڈنگ کنٹیمپٹ کے حوالے سے اگر چل رہی ہوں تو کنٹیمپٹ نہیں ہو سکتی. سیکشن 4 بڑا کلیئر ہے، انہوں نے وہ نہیں طے کیا. پھر سیکشن 18 میں کہ سبسٹینشیل اگر کیا ہو، اس سبسٹینشیل صرف یہ لکھ دینے سے وی آر کنونسڈ. کیا مٹیریل ایسا ہے جسے آپ اپنا اسلام آباد ہائی کورٹ کنونسڈ ہوئی ہے؟ وہ تو نظر نہیں آ رہا. تو سیکشن 4 کا نقطہ آ گیا. اور اظہر صاحب یہ بھی بتائیے، ظاہر عدالتی نظائر کی بنیاد سے ایک رائے قائم ہوتی ہے، تو جو آپ نے کہا کہ مجھے تو لگتا ہے کہ اگر معافی غیر مشروط مانگ لی تو کنفیشن ہو جائے گا، جس کی وجہ سے سزا کا امکان بڑھ جائے گا. ماضی میں ایسی کوئی عدالتی نظیر ہے کہ فلاں نے معافی مانگ لی ہو اور اس معافی کی بنیاد پر یہ کہا گیا ہو کہ اس کا مطلب تو آپ نے جرم مان لیا ہے اور اس کا مطلب ہے کہ آپ کو سزا ہوتی ہے؟ یہ ایسا ہوا ہے تو؟ جی بالکل ہے. یہ تینوں کیسز اٹھا کر اگر آپ دیکھ لیں، نہال ہاشمی، طلال چودھری اور دانیال عزیز، تینوں کیس جن کا ذکر کیا ہوا ہے، میں ساروں کا تو نہیں کہتا، اس میں مشروط معافی مانگی گئی تھی، عدالت نے معافی قبول نہیں کی ہے. یہ میں بتا دوں ریکارڈ. یعنی اس میں آپ کے خیال میں اگر وہ غیر مشروط معافی نہ مانگتے تو شاید ان کے بچنے کے امکانات ہو جاتے، لیکن معافی مانگنے کے بعد تو بالکل ہی ان کے چانسز ختم ہو گئے. دیکھیں نا، میں نے آپ کو وجہ دی تھی کہ میں نے اگر قتل سے جان سے مارنے کی دھمکی دیا تو 506 لگے گا. میں نے قتل تو نہیں کیا 302. اگر میں کہوں جی قتل بھی میں نے کیا ہے، میں نے دہشت گردی بھی کی ہے، تو کنفیشن آپ نے کر لیا. جب کنفیشن کر لیا تو اس کے بعد آپ کے پاس راستہ کوئی نہیں ہے. اب اس کے پاس 3 ریمیڈیز ہیں عمران خان صاحب کے پاس. پہلی تو بات ہے اس کے اگینسٹ انٹرا کورٹ اپیل بہت سالڈ گراؤنڈ پہ بنتی ہیں. اور وسیم بدامی صاحب، اگر آپ دیکھیں عدالتی معاونین منیر ملک، عدالتی معاونین مخدوم علی خان، اتنے بڑے نام، وہ کہہ رہے ہیں کہ توہین عدالت نہیں بنتی، اور جو باتیں کہہ دی ہیں کوالیفائی کر دیتی ہیں. معذرت کر لیا، اور میں نے وجہ بھی بتائی تھی کہ یہ ڈیفیمیشن میں تو آتا ہے مائلڈسٹ فارم، لیکن یہ توہین میں نہیں آتا کسی طرح سے بھی. اب اس کی وہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ عدالتی معاونین بھی اس رائے کے حامی تھے کہ معاف کر دیا جائے، اس پر ایک رائے یہ آئی، سلمان رائے صاحب نے کہا کہ عدالتی ماہرین نے بھی موسٹ پروبیبلی، عدالتی معاونین نے موسٹ پروبیبلی، وہ کہتے ہیں انہوں نے کوئی آئینی یا قانونی نقطے کی بنیاد پر یہ نہیں کہا، اس کو ڈیبیٹ نہیں کیا، بلکہ انہوں نے اس مخصوص بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ اگر سزا ہو گئی، اگر نااہل ہو گئے تو سیاست میں خلا ہوگا جس کا ایک بڑا نقصان ہوگا. ان ساری چیزوں کو غالباً ذہن میں رکھتے ہوئے انہوں نے کہا. نہیں، چونکہ لیگل آرگومنٹ کی ہیں، لیگل آرگومنٹ میں بڑا اچھی طرح سمجھتا ہوں، اور منیر ملک صاحب بڑا کلیئر ہے. میں نے بڑا واضح طور پر کہا تھا پاکستان بار کونسل کے حوالے سے مجھے اعتراض تھا، لیکن باقی دونوں کے چونکہ ہم جانتے ہیں قانون کے ہم بھی یہی رہتے ہیں، ایک ایسا پنڈورا باکس کھلنے جا رہا ہے
کہ آئندہ سے سول کوڈ کے حوالے سے تو سر کیا ہوگا یہاں سول کوڈ میں روزانہ کیا ہوتا ہے یہاں پر سیشن کوڈ میں یہاں روزانہ کیا ہوتا ہے تو یہ تو پھر ایک ایسا چیپٹر کھل جائے گا کہ آپ خود جا رہے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر میں نے آپ کو امریکن سپریم کورٹ کی بتائی تھی ابارشن کے حوالے سے جولائی میں کیس آیا وہاں لوگ کیا کیا بینر لے کے آگے ایون پریزیڈنٹ جو اپنا امریکن سپریم کورٹ کے حوالے سے انہوں نے کیا الفاظ بنا لیکن وہاں پر انہوں نے ریسٹین کا مظاہرہ کیا یہاں بھی ریسٹین کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا اور جب لکھ دیا اب کہہ دیا کہ میں معذرت کر رہا ہوں تو عدالت کو بڑے پن کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا لیکن اب چونکہ لیگل بات معافی پہ اٹکی ہوئی ہے تو بتائیں نا عادل صاحب اس میں کہاں لکھا ہے کہ معذرت کر رہا ہوں آپ کہہ رہے ہیں کہ لکھ کے دے دیا کہ معذرت کر رہا ہوں یہ جواب کہاں لکھا ہے میں ابھی میرے سامنے وہ پڑھا نہیں ہے لیکن میں اس کا باقاعدہ انہوں نے کہا کہ ان کی اگر تصحیح ہوئی ہے تو وہ اس حوالے سے ریگریٹ کرتی ہیں لفظ ریگریٹ کے استعمال ہوئے وہاں پر اور وہاں اور یہ دیکھیں اور ویسے بھی دیکھیے منیر ملک صاحب نے اور مخدوم علی خان صاحب نے میں چونکہ کورٹ میں موجود نہیں تھا لیکن انہوں نے اس بات کو سامنے رکھے اتنے بڑے وکلا جب اس بات کو سامنے رکھے ہیں ایک چیپٹر ایک ایسا کھلنے جا رہا ہے اگر یہ چیپٹر کھل گیا تو توہین عدالت کا شاید قانون ہی نیا بنانا پڑ جائے آپ کو ایک اور بتاتا ہوں آپ کو بات میں سمجھتا ہوں اس کا دائرہ اختیار چیلنج کرنا پڑتا ہے سپریم کورٹ میں اسی بات کو چیلنج کرنا پڑتا ہے پہلے یہ طے کیا جائے کہ یہ توہین دیکھیں شو کاسٹ کی حوالے تھا اور بڑی ججمنٹ اس کو موجود ہے دوسرا یہ ہے انٹرا کورٹ اپیل لیکن انٹرا کورٹ اپیل بڑی مزیدار بات آ جائے گی کیونکہ اس میں ایک جج صاحب جب شو کاز نوٹس جاری کیا تھا وہ اس وقت اس میں آپ جسٹس عامر فاروق صاحب اب نہیں ہے اب انٹرا کورٹ اپیل ہونی سے بڑے بینچ میں اب وہ تو بڑا بینچ تو یہاں پر ہے کوئی نہیں ہے اب انٹرا کورٹ اپیل سننی ہائی کورٹ نے ہے اب سپریم کورٹ شاید یہ طے کرے کہ یا کسی اور ہائی کورٹ میں جا کر یہ معاملہ آئے گا انٹر کورٹ اپیل فائل کی جائے اور پھر 265D بھی ایک ہے جب سوئی جنرس پروسیڈنگ ہے فوجداری اور دیوانی آتی ہیں تو 265D یہ ہوتا ہے کہ جناب اس میں فرد جرم بھی عائد نہیں ہو سکتی میں نہیں سمجھتا میں سمجھتا ہوں جتنے ایویڈنس جتنی جو چیزیں ساری ہیں اس میں کنوکشن کا کوئی چانس نہیں ہے عمران خان صاحب کا اور 265D کی